ورنہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ قرآن مجید یہ ترتیب بتاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں کسی وجہ سے نہیں بن رہی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے، دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے اس سے بائیکاٹ کرے، تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے جو ایک ازدواجی معاملات ہیں ان کا بائیکاٹ کرے اور اپنے بستر علیحدہ کرے، چوتھا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ثالث کو اندر شامل کر کے، عورت کے کسی بڑے کو شامل کر کے، اپنے بھی کسی بڑے کو شامل کر کے ٹیبل ٹاک پہ بٹھائے اور جو وجہ ہے تنازع کی اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر پانچواں سٹیپ یہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی اگر نہیں وہ سمجھتا کہ ہماری آپس میں نہیں بن رہی ہے تو آخری آپشن ایک یہ بھی ہوتا ہے تھوڑی گھر کے اندر سختی کر کے دیکھ لے، اور پھر چھٹا سٹیپ یہ ہوتا ہے پھر بھی سمجھتا ہے کہ کسی طرح سے شاید اب ہمارا آپس میں رہنا ممکن نہیں ہے تو بڑی پلاننگ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے اگر وہ یہی فیصلہ کرتا ہے میں نے ڈائیورس دینی ہے تو پھر اس کے لیے بھی باقاعدہ انسان دیکھے کہ عورت کہیں پیریڈز کے اندر تو نہیں ہے، پیریڈز میں وہ طلاق نہ دے، پھر وہ دیکھے کہ حالت طہر میں ہے، طہر کے اندر دے یعنی پاکی والے ایام میں ہے، پھر وہ دیکھے کہ طہر ایسا ہو جس میں اس نے بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہوا ہو تو اس حالت میں طلاق دے۔ اور پھر شریعت اس کو بہتر سمجھتی ہے کہ ایک ہی طلاق دے بس ٹھیک ہے، پھر حالات کا انتظار کریں، ممکن ہے بعد میں صلح کا ارادہ بن جائے۔ اب ہمارے اسٹاف فروش بھی جاہل ہوتے ہیں، جو یونین کونسل کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، وہ تین نوٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بھیجے بغیر سمجھتے ہیں شاید مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ ایک طلاق دیں، ٹھیک ہے آپ کی نہیں بنتی تو شریعت یہ کہتی ہے 3 مہینے عورت کے پاس تقریباً 3 مہینے ہم کہتے ہیں ویسے بنیادی طور پہ 3 دفعہ اس کو مینسز آئیں تو وہ انتظار کا پیریڈ ہے، اس دوران وہ اس کی بیوی ہے، اگر اس کے دوران ان کی صلح ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی ہے، ہاتھ پکڑے اور گھر لے آئے۔ اگر اس دوران صلح نہیں ہوتی ہے اور عدت گزر جاتی ہے تو پھر میاں بیوی کی آپس میں سیپریشن ہو جاتی ہے، عورت آزاد ہو جاتی ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور آپ نے ایک طلاق دی ہوئی ہے وہ آپ کے کھاتے میں اکاؤنٹ ہو گئی ہے، 3 مہینے کے بعد بھی آپ کا ارادہ بن گیا آپ چلے دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں، سال بعد بھی بن گیا تو ایک ہی طلاق آپ نے دی ہے صحیح طریقے کے مطابق تو آپ سال بعد بھی صلح کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی طرف سے غلط طریقے سے طلاق دیتے ہیں تو اس سے گھر بھی زیادہ اجڑتے ہیں اور معاملات بھی زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور اس کا سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہی جو آج کا موضوع تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے نہیں یا اس کو علماء سے سیکھتے نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس وقت تک شادی نہیں ہونی چاہیے جب تک پہلے عبداللہ سلیم صاحب کے پاس 1 مہینے کا یہاں کے نوجوان نکاح کا کورس نہ کریں کہ نکاح ہوتا کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں، ایجاب و قبول کیا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہوتے ہیں، ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں۔ میں تو بلکہ اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم چھوٹی سی بائسیکل بھی لیں نا، موٹر بائک بھی لیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی تو کسی اناڑی کے ہاتھ بھی نہیں دیتے کہ ایکسیڈنٹ کر لے گا، اور اچھے بھلے نوجوانوں کو زندگی بھر پال کے بغیر سمجھائے بغیر تربیت کرے ان کی شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ تباہی مچاتے ہیں اور خاندان کی بھی تباہی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے اور دین کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوق نصیب فرما دے علم سیکھنے کا اور علماء سے جڑنے کا۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں عبید الرحمن فاروقی صاحب، ان کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور شدگان کے لیے اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، معاونین کے لیے اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت کے ساتھ نوازے۔ میری صحت بھی چند دنوں سے کچھ شدید ہے اور آپ کا شوق محبت دیکھ کے کافی بہتر ہوگی، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، باقی علماء کے لیے اللہ ان کو بھی شفا عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھائی عبید الرحمن فاروقی صاحب کی والدہ محترمہ جن کے لیے بھی وہ دعا کر کہہ رہے تھے، ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف جا چکی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ